الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وقال الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ریاست، مدینہ میں دستور، مدینہ میں حقوق و مدینہ میں فرائض، امن کی حالت، جنگ کی حالت، پوری معاشرت، معیشت، سیاست اور حالات جنگ، 90 جنگ پیغمبر کی زیادہ وقت ہونے میں گزرا، لیکن جس وقت بھی موقع ملا آپ نے تمام معاشرتی مسائل کو میں انصاف کو پیمانہ قرار دیا، اور جو سیاسی معاملات میں ان میں بھی آپ نے جیسا طریقہ اختیار کیا وہ عدل کے بہت زیادہ قریب تھا، اور خلفائے راشدین نے پھر اس کی اتباع جاری رکھی، اور پھر جو ابو بکر صدیق ہیں انہوں نے کہا کہ مجھے آپ امیر المومنین بنا رہے ہیں تو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، بھائی جس کو چاہو تو منتخب کر سکتے ہو، میرے کوئی جبر نہیں ہے۔ یہاں جبر کی باتیں چل رہی ہوں، وہاں یہ کہنا بہت بڑی بات ہے، اور پھر یہ کہنا کہ میں جو روزینہ لوں گا یا میں جو خرچہ لوں گا، جو میرا اخراجات ہوں گے وہ اتنے ہوں گے جتنے ایک عام بندے کے یا سپاہی کے یا ایک سٹیزن کے ہو سکتے ہیں، وہ بہت زیادہ کم تھے، اور اس لیے ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے مواخذہ اپنے سے شروع کیا۔ اب دیکھیں حضرت فاروق اعظم ہر سال مصر کا وزٹ کیا کرتے ہیں، مورخین نے اس پہ کچھ باتیں کی ہیں، کچھ توجیہ کی ہے اس کی، لیکن یہ واقعہ ہے کہ جس وقت آپ مصر میں وہاں پہنچے تو ایک نوجوان عورت ان کے سامنے سے گزر گئی اور یہ کہتی ہے کہ یہ بچہ، آپ کہتے ہیں کیا ہوا؟ اور کہتے ہیں کہ تمہارے آپ کے عاصم بیٹے کا ہے۔ انہوں نے کہا تم؟ اس نے کہا میں بے گناہ۔ انہوں نے دوپہر کے ٹائم کو عاصم کو بلوا بھیجا، تو عاصم اس وقت روٹی کھا رہے تھے، تو اس وقت وہ سمجھ گئے کہ مواخذہ اب آ گیا ہے، اور وہ جو ان سے غلطی ہوئی تھی، خطا ہوئی تھی، اس کا مواخذہ ہوا۔ اور پھر ان کی ماں یہ کہہ رہی تھی کہ میں کعبہ کے لیے پیدل حج کروں گی۔ انہوں نے کہا کہ حج اس کا متبادل نہیں ہو سکتا، جو اللہ کے قانون کی حدود ہیں وہی نافذ ہوں گی تو انصاف ہوگا۔ اور پھر انہوں نے اس سے پوچھا تو اس نے تسلیم کیا کہ مجھ سے خطا ہوئی تھی، اس وقت ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، تو اس لیے کوئی جس سے ایسا خطا ہو جائے جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ سزا 100 کوڑے ہوتی ہے، تو اس کے لیے باقاعدہ اعلان کیا گیا، اور انہوں نے اس کو باقاعدہ کوڑے لگانا کے لیے جب جلاد کو بلایا تو جلاد پیچھے ہٹ جاتا تھا کہ امیر المومنین کا اپنا بیٹا ہے، میں کیسے کوڑے لگاؤں؟ تو آپ نے ان کو کہا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان محشر میں تمہاری شکایت کروں گا، اور پھر کہتے ہیں میں امیر المومنین کے طور پہ تمہیں حکم دیتا ہوں کہ حکم بجا لاؤ۔ تو وہ جب ڈر رہا تھا وہ پھر سامنے آیا، اور پھر اس نے کوڑے لگانے شروع کیے۔ جب وہ 40 سے اوپر گئے تو اس کو پیاس لگنی شروع ہوئی، وہ پانی مانگتا تھا، تو انہیں اشارہ کیا کہ پانی نہیں مل سکتا۔ اور یہ ہم کہتے ہیں کہ جس وقت 80 کے قریب پہنچے تو اس کی سانس اکھڑ رہی تھی، اور حضرت فاروق اعظم نے دیکھا تو کہ بیٹا کی بری حالت ہے، تو ان کے آنسو مسلسل ٹپک رہے تھے اور ان کی داڑھی کو تر کر رہے تھے۔ لیکن جس وقت انہوں نے جانا کہ اب یہ جاتا ہے اور فوت ہوتا ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بیٹا عاصم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام کہنا۔ اور پھر دیکھا کہ انہوں نے 80 کوڑے پر وہ فوت ہو چکے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے کہا کہ 100 شریعت ہے، 100 پورے کرو، اور پھر 100 کوڑے ان کو مارے گئے، اور یہ حد کو قائم کیا گیا۔ اور اس لیے نبی پاک نے فرمایا تھا ایک قانون کی حد کا نافذ ہو جانا 40 دن کی مسلسل کی موسم کی بارش سے زیادہ بار آور ثمر بار ہوتا ہے، اور اس کے بہت زیادہ فیض ہوتے ہیں، اس کی برکتیں ہوتی ہیں۔ اور یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس پہ اللہ کے قانون کی حد لگ جائے تو وہ پاک ہو جاتا ہے، وہ سیدھے جنت میں جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ فاروق اعظم نے وہ قانون جو سنا ہوا تو ہم تم نے سب نے ہے، لیکن انہوں نے اپنے بیٹے پہ لاگو کیا، اور اس کے لیے باقاعدہ ہم کہتے ہیں کہ وہ شریعت کا قانون نافذ کیا، جس کے کہ اگر کوئی
غیر شادی شدہ ہو تو زنا کی سزا پہ اس کو 100 کوڑے مارے جائیں، اور اگر وہ ثیب ہو، شادی شدہ ہو، تو اس کو زمین پہ کھڑا کر کے آدھا زمین میں دبا کر ان کو پتھروں سے رجم کیا جاتا ہے، جیسے ایک ماعز ایک صحابی ہے جس نے خود نبی پاک کے پاس آ کر سزا مانگی تھی اور پھر اس پر لاگو کی گئی تھی۔ اور پھر یہ کہ یہودیوں کی سزا میں جو تورات کے اندر لکھا ہوا قانون تھا اس پہ بھی لاگو کیا گیا تھا۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الرحمن الوانی، ضرور سبسکرائب کر لیں، اور اس پہ اگر آپ کو کوئی کمنٹ ہو تو ضرور ارسال فرمائیں، آپ کے مشکور ہوں گے۔